یہ حدیث پاک نے مجھے اتنی تسلی دی ہے، یقین کرو۔ اب لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ غلطیاں شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایسا۔ کہ جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ نون لیگ والوں کو کافر سمجھتے ہیں، جو نون لیگ والے عمران خان کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب سے شادی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا جی پوسٹیں لکھ رہے ہیں لوگ۔ وہ شخصیت ہے کہ جس کے کریڈٹ پہ وہ نیکی ہے کہ جو سارے مل کے نہیں ہم کر سکتے۔ اب یہ ساری زندگی جتنی مرضی عبادتیں کر لے، اس کی ایک بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ بیٹھا ہے کر کے ہی جا رہا ہے، بیٹھا وہ کیا اس میں سے اس کو اللہ ان کا بھلا کرے۔ میں کیا کہوں، مدینہ منورہ میں مچھر ہی مچھر آ گئے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا۔ قبیلہ ابھی عیسائی ہے، عیسائی، ان کا بچہ مرڈر ہو گیا۔ ملک کے سربراہ کے ذمے ہے کہ لوگوں سے کہے خدا کا واسطہ توبہ کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، معزز مستورات، بچوں، بھائیوں، دنیا میں بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو دو لڑنے والوں کی آپس میں صلح کرا دے۔ اس کو کہتے ہیں یار بہت اعلیٰ آدمی ہے، صلح کرانا ہے، ون آف دا بیسٹ۔ اور بھی ہوتے ہوں گے لیکن یہ جو صلح کرنے والا ہے یہ کمال ہے۔ کئی ہوتے ہیں اور آگ لگانے والے، ایویں خامخواہی خامخواہی آگ لگا دیتے، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ بات ختم ہو رہی ہے تو بچے آگے بچے کہہ دیں گے اور چھڈو جی تم کی پتہ کی کرتا، ایویں ایسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں بیچ میں۔ تو کئی ہوتے ہیں جو بگڑی ہوئی بات کو اتنی خوبصورتی سے سمیٹ لیتے ہیں کہ پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ بہترین لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں نبی بہترین شخصیات ہوتی ہیں۔ وہ کیا کرنے آتے ہیں؟ وہ اللہ کے ناراض بندوں کی اللہ سے صلح کراتے ہیں۔ کیا کر کے صلح کراتے ہیں؟ اللہ کی صفات بیان کر کے، اللہ کی قدرت بیان کر کے، اللہ کی رحمتیں بیان کر کے، اللہ کی مغفرت بیان کر کے، اللہ کی عطا بیان کر کے وہ لوگوں کی ان سے صلح کراتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے نبی، اے میرے نبی، اگر آپ بھی سخت ہوتے، انسان کی فطرت ہے انسان سختی برداشت نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی جی، اگر آپ بھی سخت ہوتے، آپ نرم نہ ہوتے، تو یہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام یہی آپ سے بھاگ جاتے۔ یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والوں کو، انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے، لوگوں کو اللہ کی قدرت بیان کرو، اللہ کی مغفرت بیان کرو، اللہ کیسا رحم کرنے والا ہے، اللہ کیسا معاف۔ اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ تمام تعریفیں بھی اس کے لیے بنتی، اس کی تعریف جو پالتا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال میں نے آپ کو دی تھی لاسٹ ٹائم کہ اللہ نے دو فرشتے بٹھائے ہیں یہاں، دو فرشتے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی، اور اس نیکی لکھنے والے کو اس برائی لکھنے والے کا امیر بنایا ہے۔ اس کو یہ کہا کہ یہ تیرا امیر ہے، جو تو نے کرنا ہے اس سے پوچھ کے کرنا ہے۔
اب جب کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مسلمان ایمان والا نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فوراً اس کی نیکی، ایک نیکی لکھ لیتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو یہ اس کو 10 ٹائم انکریز کر دیتا ہے، 10 سے ضرب دے دیتا ہے، اور اگر اس نیکی میں اخلاص زیادہ ہے، للہیت زیادہ ہے، اللہ کے لیے زیادہ ہے، تو اس کو 70 سے ضرب دے دیتا ہے، اگر اور زیادہ ہے تو 700 سے ضرب دے دیتا ہے، اگر اور زیادہ اس میں اخلاص ہے تو اس کے آگے وہ لکھ دیتا ہے نو لمٹ، بے حساب، یہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب کوئی اللہ کا بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ ایک دم لکھتا نہیں، ابھی اس نے ارادہ کیا، یہ اس سے پوچھتا ہے کہ امیر صاحب اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے، لکھ لو۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیسے لکھ سکتے ہو، ابھی تو کی نہیں، کیے بغیر کیسے لکھ سکتے ہو؟ یہ اس کو یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے تو ارادہ کرنے پہ نیکی لکھ لی تھی، تو اس سے ارادہ کرنے پہ گناہ کیوں نہیں لکھ رہے؟ یہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، نہیں لکھتا۔ اور جب بدقسمتی سے وہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ پھر اس سے پوچھتا ہے، لکھنے پہ یہ نہیں کہتا کہ ایک دم گناہ ہو گیا لکھ لے، نہیں، پھر اس سے پوچھتا ہے کہ امیر صاحب اب تو کر لیا، اب لکھ لوں؟ تو یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ لکھ لو، اب تو کر لیا، کہتا ہے ٹھہر جاؤ، شاید توبہ کر لے، ٹھہر جاؤ شاید۔ یہ ان کو کس نے سکھائی یہ باتیں؟ اللہ نے، کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ اور جب وہ بدقسمتی اگر زیادہ ہو، توبہ بھی نہ کرے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ امیر صاحب توبہ بھی نہیں کرتا، اب کیا کروں؟ تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار، پھر ایک ہی لکھنا، لکھ لو، ایک، 10 گناہ نہیں لکھ سکتے، ایک ہی لکھ لو۔ اور پھر زندگی میں اگر جب کبھی بھی توبہ کر لے، کبھی بھی توبہ کر لے، تو یہ سو کہتا ہے مٹا دو، ختم کر دو، سب کچھ ختم کر دو، اور ایسا مٹاؤ جیسے کبھی لکھا ہی نہیں تھا، کیونکہ لکھا ہوا جو مٹایا جاتا ہے نا، لکھی ہوئی چیز کو مٹائی جاتی ہے تو اس کے نشان باقی رہ جاتے ہیں، رب کرنے سے، رب کرو تو نشان باقی رہتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کچھ تھا یہاں پہ کو مٹایا۔ یہ اس کو کہتا ہے ایسا مٹانا کہ نشان ہی ختم ہو جائے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ نے سکھائی، یہ خود بخود نہیں سیکھے۔ اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ یہ فرماتا ہے قرآن میں، اس پہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو مجھ سے زیادہ کریم تمہیں کوئی مل گیا، کوئی مجھ سے بھی زیادہ عطا کرنے والا مل گیا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے اتنے کریم رب کو چھوڑ دیا جو تمہارے ایسے پردے ڈالنے والا تھا، جو تم پہ ایسا کرم کرنے والا تھا۔ یہ میں نے ایک بات بتائی تھی، یہ انبیاء کرام کا کام تھا کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت بیان کرنا، اللہ کی محبت بیان کرنا، اللہ کی شفقت بیان کرنا، اللہ کا عفو، مٹی پا، عفو کہتے ہیں مٹی پا دو، مٹی پا دو۔ جب کوئی آدمی معافی مانگتا تو لگتا ہے مٹی پا دو۔ اور ادھر اللہ کا حبیب رؤوف الرحیم، اللہ کہتے ہیں میں رؤوف الرحیم ہوں، اور میرا حبیب بھی رؤوف یہی دو الفاظ، دو نام اللہ نے اپنے حبیب کو بھی دیے کہ میں بھی رؤوف الرحیم ہوں اور میرا حبیب بھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہم نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے، اس کا جب تم کوئی گڑبڑ کام کرتے ہو نا، جو جہنم کی طرف جانے والا کام کرتے ہو، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرے حبیب کو بڑا دکھ پہنچتا ہے، اس کا دل کٹ جاتا ہے،
کوئی ماں اپنے بیٹے کو نقصان کی طرف جاتا دیکھتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اس کے سامنے اگر کنویں میں گر رہا ہو تو کیا کر رہی ہے؟ تو نبی کا سینہ جو ہوتا ہے وہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت والا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ رؤوف اور رحیم ہے، اس کا دل کٹ جاتا ہے. اب وہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل ایک صحابی ہیں، معاذ بن جبل، ان کو لے کے جا رہے تھے، ان کو بنایا ملک شام کا گورنر. اب معاذ بن جبل کون ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لو. معاذ بن جبل وہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے مسلمانوں کے علماء کے سردار معاذ بن جبل ہوں گے. کیا بڑی ہستی ہوگی. اب وہ جا رہے ہیں، ان کو بھیج رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ان کو گھوڑے پہ بٹھایا ہوا ہے اور ساتھ گھوڑے کی باگ پکڑی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہدایات دے رہے ہیں کہ معاذ لوگوں پہ وہاں رحم کرنا، لوگوں پہ زیادتیاں نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، لوگوں کی پکڑے نہ کرنا. یہ ساتھ ساتھ ہدایت دے رہے ہیں. اب معاذ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پیدل چل رہے ہیں، میں سوار پہ ہوں، مجھے اترنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، بیٹھے رہو. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی 2-3 میل تک گئے، اتنا لمبا. تو جب آخری حد پہ پہنچے تو معاذ سے کہا کہ معاذ جب تو واپس آئے گا تو تیرا گزر میری قبر پہ ہوگا، یہ تیری میری آخری ملاقات ہے. اب بتاؤ معاذ رضی اللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ان کی چیخیں نکل گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میں کیسے جاؤں؟ اب وہ رونے لگے تو آپ نے ان کو تسلی دینے کے لیے ایک بات فرمائی، جو بات سنانی تھی آپ کو. من اول الناس ان اول الناس بی، کہ معاذ قیامت والے دن سب انسانوں میں سے میرے سب سے قریب جو ہوگا پتہ کون ہوگا؟ المتقون، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے. من کان وحیث کان، یہ ہے وہ بات. من کان وحیث، یعنی ہمیں بھی شامل کر لیا. فرمایا کہ جو تم میں سے متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، چاہے تم میں سے ہو، چاہے بعد والوں میں سے ہو، چاہے جہاں سے بھی ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، جب کا رہنے والا ہو، جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور جس بڑے لیول پہ بچے گا وہ میرے سینے کے ساتھ ہوگا. تو گھبرا رہا. یہ حدیث پاک نے مجھے اتنی تسلی دی ہے، یقین کرو. کوئی ہمیں بھی چانس ہے حضور کے قریب جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی جا سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ نافرمانی چھوڑو، نافرمانیاں چھوڑو. میرے دوستو، ہم ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. آج ان کا جنازہ ہے، ٹھیک ہے؟ کل جنازہ انتقال رات کو کیا انہوں نے، کل. اب وہ انتقال کر گئے، شب جمعہ پہ انتقال کیا. انہوں نے یاد رکھا، شب جمعہ دیا اللہ نے انہیں، ذہن میں رکھنا. جو شب جمعہ پہ انتقال کرے گا اس کا قبر کا حساب نہیں ہوگا. ذہن میں رکھو، بہترین دن دیا. اگر تو وہ کرونا سے مر گئے ہیں تو ویسے ہی شہید، نہیں مرے تو شب جمعہ مل گیا. اب لوگ کیا کر رہے ہیں؟
ان جو ان کے ذہنی طور پہ سیاسی طور پہ خلاف لوگ ہیں، وہ ان کی جو انہوں نے زندگی میں غلطیاں بھی کی، انسان تھے، نبی تو نہیں تھے نا، انسان تھے، غلطی بھی کی، وہ غلطیاں شیئر کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے ایسا نہ کرو، اب نہ ایسا کرو۔ اب وہ چلے گئے دنیا سے، ان کی نیکیاں زیادہ تھیں، وہ عاشق رسول تھے، نبی کے نام پہ بیٹھے تھے وہاں، اب اس کو ضرور غلط رنگ دینا ہے، وہ نبی کے نام پہ بیٹھے، اس کے منہ سے نبی کے سوا محبت کے سوا کوئی نکلتا نہیں تھا، اس کا منہ نبی کی محبت سے بھرا ہوا تھا، نہیں بھرا ہوا تھا؟ بتاؤ کیا وہ نبی کی بات کرتا تھا، سبحان اللہ، دل ٹھنڈا کر دیتا تھا، ایسا عاشق تھا۔ غلطیاں بھی ہوں گی، وہ انسان ہے بابا، انسان ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ جب مجھ سے غلطی ہوئی میں کیا کیا؟ صحابی جن سے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ کلن وعد اللہ الحسنی، سب بخشے ہوئے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ کہہ رہے ہیں یا غلطی ہو، یا رسول اللہ غلطی تو کیا کر دو، آپ نے کیا فرمایا؟ یعنی کہا غلطی کری نا، کہا جب کوئی غلطی ہو جائے تو ساتھ کوئی نیکی بھی کر لیا گا تاکہ برابر شرابر ہو جائے۔ اب خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ولی آدمی تھا، عاشق رسول تھے، اللہ نے ان کو بہترین موت عطا فرمائی ہے، بہترین دن عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے نام پہ، اللہ کے حبیب کے نام پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چلے گئے، اب ان کے بارے میں بری بات نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ ویسے ہی اللہ ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ جو چلا جائے اس کے بارے میں بری بات نہ کرو۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو انسان کو بہت دور لے جائیں گی، بہت دور لے جائیں گی۔ میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کو یہ ایک پیغام دیتا ہوں کہ نہ کرو یار اس طرح، خدا کے دیوبندی بریلوی یہ کیا ہوتا ہے، یہ بابی سنی یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، بس اتنا کافی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں۔ آگے کسی کا فرقہ کوئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی سوچ کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے، کوئی بات نہیں، ہے تو مسلمان۔ اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، اللہ ان کو بہتر جزا عطا فرمائے، اللہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ جب میں ایسی باتیں سنتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے آج کسی نے میں تو خیر مجھے نہ اب یقین کریں مجھے تو فیس بک پہ نہ اپنا لوڈ کرنا آتا ہے نہ کچھ، میرا وہ لڑکا ہی بتاتا ہے مجھے کہ جی یہ لوڈ کر دیا، یہ ہو گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہماری بچی ہے بختاور، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی نواسی، وہ ہماری بیٹی ہے، پیپلز پارٹی، آپ پیپلز پارٹی کریں گے دین واٹ؟ ہماری اتنی چھوٹی ہماری سوچ ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ نون لیگ والوں کو کافر سمجھتے ہیں، جو نون لیگ والے عمران خان کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو یار، یہ کیا کرتے ہو؟ ایک سیاسی سوچ ہے، آپ کی کوئی ہے، آپ کی کوئی ہے، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ بتاؤ۔ بختاور ہماری بچی ہے، اس کی اب کسی سے شادی ہو رہی ہے، اب سے شادی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں اس نے کہا جی پوسٹیں لکھ رہے ہیں لوگ کہ جی وہ شادی جس سے ہو رہی ہے وہ قادیانی ہے، قادیانی بات چلا دی۔ حالانکہ اس کا نانا وہ شخصیت ہے کہ جس کے کریڈٹ پہ وہ نیکی ہے کہ جو سارے مل کے نہیں ہم کر سکتے۔ وہ ایسا آدمی تھا جس نے قادیانیت کو کفر قرار دیا۔ یہ اس کا اتنا بڑا کریڈٹ ہے کہ اللہ نے اس کی اس نیکی میں سارے گناہ معاف کر دیے ہوں۔ اللہ تو اللہ ہے یار، تو اللہ تم جانتے نہیں اللہ کو، اللہ تو کتے کو پانی پلانے پہ طوائف کو معاف کر دیتا ہے، تو تم اللہ کو سمجھتے کیا ہو؟ خواہ اللہ کی کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، اللہ معاف کرنے والا۔ اس کا نانا وہ ہے، اس کی نواسی کی شادی قادیانی سے ہو سکتی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں، ایسے نہ، یہ وہ گناہ ہیں جن کا کوئی نہ میرا کوئی لینا نہ کوئی دینا، پتہ چلے جی کیا مطلب میرا کھاتا ہی صاف ہوا ہو۔ دوسروں کے بارے میں اپنی زبان استعمال کرنے میں دھیان کرو۔ یہ جب سے خاص طور پہ یہ فیس بک وغیرہ آ گیا ہے، جو مرضی جس کے منہ میں آتا لکھ کے آگے چلا دیتا ہے، جو خبر آتی ہے اس کو فوراً آگے شیئر کرتا ہے۔ نہ کرو یار،
خدا کے لیے جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس کو آگے نہ چلاؤ، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو نیگیٹو خبر ہے، کوئی نیگیٹو خبر ہے، اس کو تو ویسے دفن کر دو وہیں۔ کیا ہو جائے گا یہ سن کے کہ فلاں آدمی نے یہ کر دیا، کچھ نے برا کام کر دیا، پیچھے وہ شادی، اس نے ماسٹر ٹائل والوں کی شادی، اتنا اس کو شیئر کیا لوگوں نے، اگر نہ کرتے تو کیا تھا؟ اور روز ہو رہی ہیں ایسی شادیاں، کوئی نئی شادی نہیں ہوئی، یہاں پہ روز ہو رہا ہے، اور ان کا چونکہ آ گیا میڈیا پہ، اس لیے مشہور ہو گئے، بتھیرے لوگ کر رہے ہیں ایسے۔ وہ جانے، ان کا اللہ جانے، ہمارا ذمہ تھا کہ ہماری ذمہ اتنا ان کو بتا دیا کہ یار یہ غلط ہے، نہ کرو، بتا دیا تھا، اب ہو گیا تو اس کو چپ ہی کر جاؤ۔ وہ جناب بیٹھے ہیں لوگ، کیا کیا، کون کون، اللہ بھلا کرے اینکروں کا، اللہ بھلا کرے۔ کچھ اینکروں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے کون سا مرنا ہے، ہم نے کون سا اللہ کے سامنے پیش ہونا، جو مرضی کہیں۔ ایک کوئی اینکر ہے، وہ الزام لگائی جا رہا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے 10 لاکھ روپے لیا، طارق جمیل 10 لاکھ، جیسا کہ تو نے خود چیک اپ کرایا ہے۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ طارق جمیل صاحب خود ان کو جا کے لاکھ روپے دے کے سلامی۔ کیوں لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، اور کسی کے بارے میں صحیح نہیں کر سکتے، غلط بھی نہ کرو۔ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے بارے میں خیر کی بات کرنا صدقہ ہے، کسی کو خیر کی بات سنانا صدقہ ہے، اور کسی کو خیر کی بات اگر نہیں کہہ سکتے تو اس کو دکھ نہ پہنچانا صدقہ ہے۔ دکھ کی بات نہ کرو، اور ہمارے منہ میں جو آتا ہے اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کہہ دیتے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ کتنی ضرورت ہے بتاؤ یہ بات سمجھانے کی، نہ کرو۔ ایک ساتھ عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا، یا اللہ مجھے جو تھوڑے ہیں ان میں شامل فرما، یا اللہ تھوڑوں میں شامل۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا مانگ رہے ہو؟ یہ تمہیں دعا کس نے سکھائی ہے؟ یہ والی یہ کیا دعا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ نے کیسے سکھائی؟ انہوں نے کہا اللہ قرآن میں کہتے نہیں کہ تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، تھوڑے ہی ہیں جو کامیاب ہوں گے، اللہ کہتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، انہوں نے کہا ہو پاک ہے وہ ذات جس نے عمر رضی اللہ کی تعالیٰ کی حکومت میں عام لوگوں کو مجھ سے زیادہ علم دیا ہے، مجھ سے زیادہ علم والا ہے، یہ مجھ سے زیادہ اللہ کو جان گیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سارے کرنڈے سارے کر دیں، میں بھی کرنا۔ یاد رکھنا جو سارے کر رہے ہیں وہ نہ کرنا۔ یہ سارے قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے اکثر ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، قیامت والے دن جنت کے اعلیٰ درجوں میں جانے والے پہلوں میں سے تو بہت ہوں گے، بعد میں سے تھوڑے سے ہی ہوں گے، تھوڑے۔ کیونکہ یہ باتیں دوسروں کو دکھ پہنچانے والی، دوسروں پہ الزام لگانے والی، دوسروں پہ بہتان لگانے والی، یہ بہتان دوسروں پہ باندھنا بغیر پتہ کیے، اور اگر بات ٹھیک ہے تو چغلی ہے، غیبت ہے، جو غلط ہے وہ تو بہتان ہے۔ تو بہتان کا میں گناہ بتاؤں کتنا ہے، یعنی حد ہی ہے، میں اسے نام ہی نہیں لیتا، اتنا گناہ ہے بہتان لگانا کسی پہ، اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یاد رکھو، جس نے کسی ایک شریف عورت پہ بہتان لگایا، کسی ایک شریف عورت پہ بہتان لگا دیا، وہ ایسی نہیں تھی، اس کو کہہ دیا، اب یہ ساری زندگی جتنی مرضی عبادتیں کر لے اس کی ایک بھی قبول نہیں ہوگی، یہ ہے بہتان۔ آگے سمجھ کیا تکلیف ہے ہمیں؟ وہ بیٹھا ہے کر کے ہی جا رہا ہے، بیٹھا وہ کیا اس میں سے اس کو اللہ ان کا بھلا کرے، میں کیا کہوں، وہ کہے جا رہا ہے، ایک دن میں کہا، دوسرے میں کہی جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سمجھ کے زندگی گزارو۔ یہاں میں آپ سے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں کہ سمجھ عقل سے زندگی گزارو، بے عقلی سے زندگی نہ گزارو۔ اکثروں میں سے، بہت ساروں میں سے نہ ہونا، تھوڑوں میں سے ہونا،
تھوڑے، عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، ایمان والے تھوڑے ہیں، راتوں کو اٹھنے والے تھوڑے ہیں، غمی خوشی پہ اللہ کو نہ بھولنے والے تھوڑے ہیں، کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو لینے دینے میں اللہ کو یاد رکھنے والے تھوڑے ہوں گے۔ تو تھوڑوں میں سے ہو جاؤ، سب میں سے نہ ہونا کہ سارے کرن رہے جی، یہ نہ کہا کرو میں نے ان میں سے نہیں ہو جو سارے کر رہے ہیں۔ یہ جو آج کل بیماری آئی ہے، اب پھر تیز ہو گیا کرونا، پھر تیز ہو گیا۔ اب یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، عمر رضی اللہ کے زمانے میں ہی ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ مچھروں کی وبا آئی تھی، مچھروں کی مدینہ منورہ میں مچھر ہی مچھر آ گئے، لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا۔ تو مشورہ بیٹھ گیا، عمر رضی اللہ امیر مومنین سے مشورہ بٹھا لیا کہ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ مشورہ یہ ہو رہا ہے یار پتہ کرو کون سی نافرمانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مچھر آئے ہیں، یہ مشورہ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا کہ پتہ کرو کہاں ویکسینیشن بن گئی ہے، کہاں سے ویکسین لانی ہے، ویکسینیشن کے کتنے پیسے، یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کون سا ایسا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی پہ یہ مچھر آئے ہیں، مچھر خود نہیں آ سکتے۔ تحقیق کی گئی، پتہ چلا جی یہاں تو کوئی ایسا گناہ نہیں ہوا، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے مچھر آئے ہیں۔ کہا نہیں، جاؤ ملک کی سرحدوں میں پتہ کرو، سرحدوں وہ اسلامی سلطنت بہت پھیل چکی تھی، حضور عمر رضی اللہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی۔ کا سرحدوں میں پتہ کرو۔ ایک ملک کے شام کی سرحد پہ پتہ کیا گیا کہ جی ایک قبیلہ ابھی عیسائی ہے، عیسائی، ان کا بچہ مرڈر ہو گیا، عیسائی کا بچہ مرڈر ہو گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہی ہے، کہا پتہ کرو ان سے کتنا جزیہ لے چکے ہو ابھی تک۔ جو غیر مسلمان نہ ہو اس کو دعوت دے تو کیا کہتے تھے؟ جزیہ لیتے تھے۔ کیا پتہ کرو کتنا جزیہ لے لیا ہے؟ جزیہ کیلکولیٹ کیا گیا کہ جی اتنا جزیہ اب تک وصول کر چکے ہیں، تو امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ سارا جزیہ واپس کر دو۔ ہم نے جزیہ لیا تھا اس لیے کہ ہم ان کی جان کی، ان کی مال کی، ان کی عزت کی حفاظت کریں گے۔ ہم ناکام ہو گئے، لہٰذا ہم ان سے جزیہ نہیں لے سکتے، سارا جزیہ واپس کیا۔ جو ہی جزیہ واپس کیا مچھر چلے گئے۔ اور آج میرے دوستو کیا ہو رہا ہے بتاؤ؟ بچہ، عیسائی بچہ، 4 سال کی بچیاں ذبح ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ 4 سال کی بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں۔ کیا نتیجہ نکلتا اس کا؟ کیا نتیجہ ہے؟ کیا کر رہی ہیں عدالتیں، کیا کر رہا ہے ملک؟ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں سیاسی کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ وجوہات جس کی بنیاد پہ اللہ ناراض ہے پوری انسانیت سے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کم از کم جی یہ سوچ ہی لیں چلو یہ اللہ کی کوئی ناراضگی ہے؟ ایس او پیز پہ عمل کرو، یہ لے آؤ، وہ لے آؤ، یوں کر لو، وہ کر لو، اس پہ بات چل رہی ہے۔ کوئی ایسی بات کہنے والا ہے؟ کوئی وزیر، کوئی کبیر بیٹھ کے یہ بات کہنے والا کہ اللہ کی ناراضگی ہے توبہ کر لو؟ پرائم منسٹر ہے کہ کہہ رہے پرائم منسٹر کہ توبہ کرو؟ اللہ کے ملک کے سربراہ کے ذمے ہے کہ لوگوں سے کہے خدا کا واسطہ توبہ کرو۔ کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، خدا پاک کی قسم، توبہ کرو۔ توبہ سے اللہ کے آئے ہوئے عذاب توبہ سے ٹل جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ مغفرت اللہ سننے والے دعاؤں کے۔ ربکم ادعونی استجب لکم، تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ کہتا ہے میں سنوں گا، میں تمہاری بات سنوں گا، مانگو تو صحیح۔ ادھر دھیان تو کرو کہ یہ ادھر سے آیا ہے، ادھر دھیان نہیں تو کیسے ختم ہو مسئلے؟ کیسے ختم ہو؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ خدا را اپنی زندگی پہ غور کرو، میں بھی کروں، آپ بھی کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا زندگی گزارنی چاہیے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان دنیا میں خیر پھیلانے کے لیے،
ہم خیریں پھیلانے والے ہیں، ہم لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانے والے ہیں، نہ کہ جہنم میں بھیجنے والے ہیں۔ ہم لوگوں کے دکھ شیئر کرنے والے ہیں، دکھ پہنچانے والے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دکھ شیئر کرنے آئے تھے، تکلیف پہنچانے نہیں آئے تھے، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے آئے تھے، تکلیفیں دینے نہیں آئے تھے۔ زبان کا بول وہ دکھ پہنچاتا ہے جو بندوق کی گولی نہیں پہنچا سکتی۔ نہ کرو ایسے، اپنی زبانوں کو لگام دو، اپنی زبانوں کو، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی میرے دوستوں، روکنا سیکھو۔ یہ ہونٹ زبان کے اندر دانت بنائے، دانت کے اوپر ہونٹ بنائے، کس لیے؟ کہ یہ زبان نکل نکل کے باہر جاتی ہے، اس کو کہا روک لو، اس کو ہر بات نہ کرو، یہ سوچ کے کرو کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ خیر بولو نہیں تو چپ رہو، خیر بولو نہیں تو چپ رہو۔ لوگوں کو لوگوں کی خامیاں یاد نہ کراؤ، ان کے لیے دعا مانگنا سیکھو، خامیوں کے لیے دعا مانگنا سیکھو، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس پر رحم فرما، اور خود اس پہ خود خیر ہی کرو، خود خیر ہی کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خیر والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔